میں تو میں سمنا آباد میں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا. اچھا 5 پارے میں نے وہاں سے حفظ کیے اور میرے لیے اعزاز ہے کہ مجھے اتنے بڑے استاد سے پڑھنے کا موقع ملا. اس وقت کے اخبار میں ایک خبر لگی کہ یہ تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ ہے کہ 4 بہن بھائی ایک ہی وقت میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے معزز مہمان ہیں عظیم باپ کے عظیم بیٹے عظیم فرزند جناب علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب. فرزند ہیں، صاحبزادے ہیں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے. نائب ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے. سرپرست ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کے. آئیے آپ سے ملواتے ہیں. بہت شکریہ جناب علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کے لیے آج وقت نکالا. ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بہت عزتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے. پوری فیملی، پورا خاندان ایک نام ہے. اور علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ کے فیملی کے دوسرے احباب، آپ کے چچا، آپ کے تایا، سارے جتنے بھی بزرگ ہیں، حتیٰ کہ دادا جان بھی. تو سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ سے آپ کے بچپن کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو آج یہاں پر آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. بابر بھائی، میری ولادت شہر لاہور میں ہی ہوئی. ماشاءاللہ. اس وقت والد صاحب جو تھے ہمارا خطیب تھے چینیا والی مسجد میں. جی. ان کے ابتدائی ایام تھے زندگی کے لاہور میں. تو میں سمنا آباد میں ہمارا گھر ہوا کرتا تھا. اچھا. میں اس گھر میں پیدا ہوا. پھر میں ابھی چھوٹا ہی تھا، لگ بھگ 1.5-2 سال کی میری عمر ہوگی. ہم شادمان کالونی میں شفٹ ہو گئے. پھر وہیں پہ جب میری عمر 4-5 سال کے قریب پہنچی تو اس وقت کے سب سے معروف اور مقبول سکول جو آج بھی صف اول کے اسکولوں میں شمار ہوتا ہے، جس کا کریسنٹ ماڈل اسکول ہے. ابتدائی تعلیم اور جو FSC تک کی تعلیم ہے میں نے کریسنٹ ماڈل ہائی اینڈ سیکنڈری اسکول سے حاصل کی. ماشاءاللہ. علامہ صاحب کا ایک علمی ذوق تھا، اچھا ادارہ انہوں نے آپ کے لیے چوز کیا. جی بالکل. اس وقت جو آج بھی اس کا اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں اسکول کا، اس وقت تو تواتر سے کریسنٹ ماڈل اسکول ہی کی ٹاپ پوزیشنیں ہوا کرتی تھیں. میٹرک میں بھی. پھر کالج انہوں نے کچھ سال بعد اس کو آغاز کیا. جب تک ہم میٹرک میں پہنچے اس وقت تک کالج کا آغاز بھی ہو چکا ہوا تھا باقاعدہ. پھر اسی کالج سے ہم نے اپنی 12ویں تک کی تعلیم کو میں نے مکمل کیا. وہاں سے آپ نے FA وہاں سے کیا، اس کے بعد پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی. جی FA کے بعد دوران جب میں FSC کر رہا تھا، پری میڈیکل میں نے FSC کی تھی. دوران FSC ہی حفظ کا پروگرام ہوا. ابتدائی طور پہ معروف تھا کہ بہت ہی اچھے ایک ایکسنٹ والے قاری صاحب جامعہ شرفیہ میں پڑھاتے ہیں. ہمارے گھر سے بھی وہ اتنا دور نہ تھا. تو ابتدائی چند سپارے پھر میں نے جامعہ شرفیہ میں جا کر حفظ کیے. 5 سپارے میں نے وہاں سے حفظ کیے. اس کے بعد ہمارے باقاعدہ مرکز اہل حدیث لارنس روڈ، جہاں پر برادر اکبر علامہ ابتسام الہی ظہیر خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں. باقی حفظ میں نے پھر وہاں سے اس وقت ہوا کرتے تھے قاری عمر صدیق صاحب، انتہائی شفیق استاد تھے. ان سے میں نے اپنے حفظ کو وہاں پہ مکمل کیا لارنس روڈ. اس کے بعد چبرجی میں، یعنی آپ نے جو حفظ ہے ماشاءاللہ یہ FSC کے بعد کیا؟ جی FSC کے دوران کیا اور کچھ FSC کے بعد کیا. پھر اس کے فوراً بعد چبرجی میں بڑا معروف ہمارا مدرسہ ہے ابن تیمیہ کے نام سے، جہاں پہ محترم حفیظ الرحمان لکھوی صاحب اس کے سارے وہ انچارج بھی ہیں. ان سے باقاعدہ ہم مسلسل، میں، ابتسام اور ہشام، باقاعدہ جو ہماری اس کی درس نظامی کا آپ کہہ لیں جو اس کی بیسکس ہوتی ہیں، وہ ہمیں گرامر پڑھایا کرتے تھے. اور باقی جو بنیادی کتابیں صرف نحو ہم نے ان سے پڑھی. اور میرے لیے اعزاز ہے کہ مجھے اتنے بڑے استاد سے پڑھنے کا موقع ملا. ہماری خوش نصیبی ہے. پھر باقی تعلیم بھی جو مدرسے سے کی ہے ہم نے وہیں سے مکمل کی. اس کے بعد میں نے گریجویشن کی پنجاب یونیورسٹی سے. فوراً گریجویشن کے بعد پھر درس نظامی کے بعد آپ کے علم میں ہوگا
کہ ایم اے اسلامیہ تو ایم اے عربی جو ہیں وہ آپ کے لیے بڑے آسان مضامین ہو جاتے ہیں. جی جی. پھر میں نے ایم اے اسلامیہ سے باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. ماشاءاللہ. اس کے بعد ریگولر میرا پنجاب یونیورسٹی میں ہی ایم اے میتھس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن ہو گیا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے اعلیٰ نمبروں سے، بلکہ فرسٹ ڈویژن میں، ایم اے میں فرسٹ ڈویژن سے کامیابی حاصل کرنا جو ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کا خاص کرم تھا الحمدللہ. پھر اس سے اضافی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں ادھر سے ایم اے میتھس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رہا تھا، اسی دوران ابتسام بھائی اسی ڈپارٹمنٹ سے ایم فل میتھس کمیونیکیشن کر رہے تھے. اچھا. اور ہشام بھائی بھی وہاں پہ ایم اے میتھس کمیونیکیشن کر رہے تھے، ایک ہی ڈپارٹمنٹ پہ. بلکہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت کے اخبار میں ایک خبر لگی کہ یہ تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ ہے کہ 4 بہن بھائی ایک ہی وقت میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی بات ہے. اچھا، یہ تو آپ کی ماشاءاللہ خوش قسمتی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ذہانت بھی، فطانت بھی. یہ ذہانت اور فطانت جو ہے یہ آپ کو موروثی ملی ہے، وراثتی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہے. اس کے لیے کوئی اس طرح کی خاص کی پریکٹس تو نہیں ہوئی، لیکن یہ اللہ کے فضل میں سے ہی ہے. اس کے علاوہ تو اس کے بارے میں مزید. اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ جب علامہ صاحب شہید ہوئے اس وقت آپ کا بچپن تھا. جی جی. لیکن جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ الحمدللہ آپ ایک ہی وقت میں 4 بہن بھائی ایک ڈپارٹمنٹ میں عصری تعلیم حاصل کر رہے تھے. بالکل. یونیورسٹی میں پڑھے آپ، اچھے اسکول میں پڑھے، اچھے کالج میں پڑھے، اور آپ نے عصری تعلیم بھی حاصل کی. اور ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ درس نظامی کی کتب بھی ساری پڑھی ہیں، جس طرح بھی سب کر آپ نے وہ بھی علم حاصل کیا. جی جی. لیکن چونکہ علامہ صاحب کا سایہ جلدی سر سے اٹھ گیا، اس کے باوجود آپ سارے بہن بھائی الحمدللہ دین کے خادم ہیں. اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں بابر بھائی کہ یہ خاص اللہ رب العزت کی ہی عنایت اور کرم ہے. سورہ کہف میں آتا ہے کانا ابوہما صالحا، کہ ان کے باپ نیک تھے. جی جی. میں اس بات کو سمجھتا ہوں اور اپنے قارئین کو، ناظرین کو یہ بات بطور ترغیب بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے والدین بھی نیک لوگوں کی اولاد تھے. ماشاءاللہ. ان کی دعائیں، جس کا نتیجہ نکلا ہمارے والدین کی کاوش، ان کی محنت، ان کی سرگرمیاں آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور چھوٹی ہی عمر میں، جیسا کہ آپ نے کہا، میری عمر اس وقت 9 برس کے قریب تھی جب والد گرامی کا حادثہ ہو گیا. تو یہ اللہ کی ہی کرم نوازی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ نیک لوگ تھے، وہ نیک لوگوں کی اولاد تھے. وہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. انہوں نے لازماً اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے بہت سی دعائیں کی ہوں گی جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوئی. پھر ان کے بعد والدہ جو ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا ہماری تربیت میں بہت اہم رول رہا ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ والد گرامی تو میں 9 برس کا تھا جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جی جی. تو پھر اس کے بعد والدہ نے بڑے بھرپور انداز میں اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی اس طرح کی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آنے دی، محسوس نہیں ہونے دی انہوں نے. محسوس نہیں ہونے دی. اور پھر بالخصوص جس بات کا مجھے آج بھی یاد آتا ہے، اور ہمیں بھی بطور والدین اس بات کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہر قسم کی رعایت ہم سے برتی جاتی تھی. کسی کام کے کرنے میں سستی ہو جائے، اسکول کے کام کے کرنے میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، لیکن نماز ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے بغیر ہماری والدہ نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا. سبحان اللہ. ہم یعنی نمازی عادتاً بن گئے. جب شعور کی منزل میں ہم نے قدم رکھا، جب ہمیں پتہ چلا گناہ اور ثواب کے کیا اس کے اندر فرق ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے اس وقت تک ہم پکے نمازی تھے. اس بات پہ ہماری والدہ نے قطعاً سمجھوتا نہیں کیا، قطعاً کمپرومائز نہیں کیا. اچھا علامہ صاحب، ایک عظیم باپ کا نام ہے، ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ، اور خاندان بھی بڑا ہے، اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. پھر آپ کے نانا جان، وہ بھی ایک بڑے علمی نام ہے ان کا، اور علمی شخصیت بھی تھے، ان کا بھی ایک روب اور دبدبہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تربیت میں جو زیادہ اثر ہے وہ ددیال کی طرف سے یا ننیال کی طرف سے آیا؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا ہے، جی. والد گرامی تو ظاہر ہے چھوٹی عمر میں ہی جی جی اللہ کو وفات پا گئے. پھر اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ ان کے والدین کی دعائیں بھی ظاہری بات ہے وہ ہمارے کام آتی رہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا، والدہ محترمہ بھی ایک بڑے دینی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. حافظ محمد گوندلوی، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے رحمۃ اللہ علیہ. آج جتنے بھی بڑے ملک عزیز میں شیوخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے اساتذہ ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، وہ سب کے سب یا بالواسطہ یا بلا واسطہ انہی کے شاگرد ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اسی خانوادے سے ہماری والدہ کا تعلق تھا. انہوں نے ہماری اسی انداز سے تربیت کو کیا. اور سب سے دلچسپ بات مجھے یاد آ گئی بات آپ کے سوال سے
کہ سکول کے زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے، اس وقت اتنے چینلز وغیرہ کی فراوانی نہیں تھی، ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا پی ٹی وی کے نام سے جو چلا کرتا تھا. اور ہمیں یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں جایا کرتے تھے بچے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ رات 8 سے 9 اور کچھ مخصوص ٹائم ہوا کرتے تھے جن کا ہمیں نہیں پتا، ڈرامہ لگا کرتا تھا. وہ بچے اس کا تذکرہ کرتے تھے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا ہوتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ٹی وی کو، وی سی آر کو، جو اس وقت کی جو بھی لغویات تھیں ہم نے اپنے گھر میں موجود ہی نہیں پایا. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس ٹائم کو، ہمارے والد صاحب کی بہت بڑی لائبریری تھی اس چھوٹی عمر سے ہی. آج میں دیکھتا ہوں کتابیں اللہ کے فضل سے ہم نے بڑی بڑی موٹی کتابیں اپنی کم عمری میں ہی پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس جو فارغ ٹائم تھا ہم وہ جو اتنا ٹائم ہے اس کو مطالعے میں گزار لیا کرتے تھے. تو کسی لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں کوئی غیر شرعی حرکت ہوئے. جو آپ نے بات کی کہ کم عمری میں جو آپ کے والد صاحب چلے گئے اور اس کا آپ کے خاندان کا آپ کا اثر ہوا اس بات تربیت کا، میں یہ بات سمجھتا ہوں پہلی بات تو ہم نے دوبارہ دہرانے والی ہے کہ یہ اللہ کی خاص فضل و کرم تھا. لیکن یہ بات ضرور تھی، بچپن میں تو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ آپ کس بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ بات، لیکن آپ اس بات کو محسوس ضرور کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی آمد و رفت سے، لوگوں کی سہنگ سے، پھر اپنے بڑے بھائی بہنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اٹھنے بیٹھنے سے. ان کا یہ بات ضرور تھی کہ بہت زیادہ ایسے کام جو غیر شرعی جن کو آپ کہہ لیں یا اخلاقی لحاظ سے برے ہوں، ہم ان کاموں میں اس لیے ابتدا میں ملوث نہیں ہوئے کہ کہیں لوگ ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث دیکھیں گے تو باپ کے نام پر حرف نہ ہے. سبحان اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہی بات دہرائی گئی کہ اللہ نے نیک باپوں کی وجہ سے ہمیں بھی بہت سی ایسی قباحتوں سے محفوظ رکھا. جوانی میں تو آپ کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ آپ جو یہ برا کام ہو کس حد تک برا کام ہے، لیکن آپ کئی ایسے مثال ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے رغبت ہی نہیں ہوئی ہمارے اندر کہ فلم بینی کی، تھیٹروں میں جانے کی. ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر ایسا کام، اگر کبھی ایسا خیال آیا بھی کہ یار کہیں وہاں پہ دیکھ لے گا کہ علامہ احسان علی ظہیر کا بیٹا موجود، میں کہتا ہوں جی کہ علامہ احسان علی ظہیر کے بڑے باپ کے نام نے، حافظ محمد گوندلوی جیسی شخصیات نے جو ہمارے اندر موجود تھیں ہمیں بہت سی ایسی برائیوں سے محفوظ رکھا کہ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے ہمارے پہ. آپ نے اپنی تربیت کے حوالے سے بتایا ہے، خاندانی اور سارا ماشاءاللہ. آج علامہ صاحب اس دور میں ہر کوئی اپنی اولاد کے بارے میں، تربیت کے بارے میں پریشان ہے. اس دور میں جو کیفیات ہیں لوگوں کی، جو پریشانیاں ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں، تو اس وقت آپ والدین کو کیا رائے دیں گے کہ اپنی اولاد کی کس طرح وہ اچھی تربیت کر سکتے ہیں؟ میں بابر بھائی اس بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایڈوانس دور آج کل چل رہا ہے اور جس طرح لغویات کی، فحاشی کی اور ویسٹرن میڈیا جو ہمارے معاشرے کو بد اخلاقی کی طرف مائل کرنے پہ تلا ہوا ہے، جس کی ذات میں ہم بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اور اس کا اثر بالخصوص کیونکہ بچوں کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھ رہے ہوں وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں جس کا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم والدین کو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر بھرپور نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہم نے عموماً یہ چلن دیکھا ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو دنیا کا سب سے معصوم سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں پر بڑی گہری نظر ہونی چاہیے. یہ جو خرافات ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہے، میڈیا تک آپ کی ایکسیس موجود ہے، پوری دنیا کی لغویات، خرافات آپ کے ایک ہاتھ میں موجود ہے. چاہیے یہ کہ آپ کی بچوں کے پر بھرپور نظر ہو. آپ جتنی ایج تک، جتنی سٹیج تک ان بچوں کو ان لغویات سے دور رکھ سکتے ہیں آپ ان کو رکھیں. پھر اس کے بعد آپ کا اپنے بچوں سے دوستانہ ہونا چاہیے. بچوں کے اور باپ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے، جو گفتگو ہے، اس کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ایک دوستانہ ماحول کو فراہم ہونا چاہیے کہ بچہ باپ سے اس قدر نہ ڈرے کہ اگر وہ کوئی شرارت کر کے آ گیا تو وہ اتنا ڈرے کہ میرے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ میری کوئی ایک ہڈی پسلی جو ہے وہ آج ٹوٹ جائے گی. ایک دوستانہ ماحول ہونا چاہیے. بچے کی باپ کی شیئرنگ ہونی چاہیے. بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی چاہیے. اپنے بچے کو ہرگز معصوم نہیں سمجھنا چاہیے. صحیح. اس کو نوالا جو ہے وہ سونے کا کھلانا چاہیے. نظر جو ہے وہ شیر کی رکھنی. سبحان اللہ، بڑی بات ہے. ناظرین، حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب ہم سب سے ہم کلام ہیں. ان کی بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری باتیں، پیاری یادیں وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں.